بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی ادب چونکہ اب لوگ اس سے واقف نہیں رہے، مگر نہ عربی ادب میں وہ نثر ہے یا نظم ہے، اس کے اندر ایسے ایسے نگینے، ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد سلف صالحین نے حتیٰ کہ الگ الگ کتابیں مرتب کر دی ہیں، جس طرح تفسیر، حدیث، فقہ اور اسی طرح باقی مضامین فلسفے پر کتابیں کی ہیں، اسی طرح ادب پہ بھی انہوں نے کتابیں مرتب کی۔ ادب سے مراد یہ ہے کہ جو عام زندگی میں انسان اس وقت زندگی میں گزارتے تھے تو وہ اس میں یہ چیزیں اپنی کتابوں میں بھی درج کرتے تھے۔ ایک بہت بڑا ادیب ہوا ہے جس کا نام ہے الجاحظ۔ وہ بظاہر تو بہت بدصورت آدمی تھا، لیکن بہت بڑا ادیب تھا، راتوں کو کتابیں لکھتا اور غریب بھی بہت تھا، اور جب کتاب مکمل ہو جاتی تو پھر کسی بڑے سرمایہ دار کے پاس جاتا، اس سے کہتا کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے اور آپ کے نام سے یہ چھپ سکتی ہے، بس مجھے کچھ جو ہے نا وہ روزگار کے لیے کچھ دے دیا جائے۔ تو اس وقت کے امیر زادے اس طرح کی کتابیں اپنے ناموں سے پھر چھپوا دیتے۔ تو ایک کتاب جو انہوں نے لکھی اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا واقعہ خود لکھا ہے۔ اب یہ وہ ادب ہے جو اس ادیب کے قلم سے نکلا ہے، اپنے بارے میں خود جو پریکٹیکل لائف میں اس کے ساتھ ہوا اس کا وہ ذکر یوں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک خاتون آتی ہے اور مجھے لے جاتی ہے، یہ کہہ کے کہ مجھے آپ سے کچھ مدد چاہیے۔ تو میں نے کہا کیسی مدد ہے؟ کوئی مالی مدد ہے؟ اس نے کہا نہیں، مالی مدد نہیں ہے، بس آپ میرے ساتھ تعاون کریں، بس تھوڑا دور میرے ساتھ آ جائیے اور پھر آپ واپس آ جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب میں اس کے ساتھ چل پڑا تو وہ لے گئی مجھے ایک سونار کی دکان۔ سونار کو عربی میں کہتے ہیں ذہبی، یعنی جو سونے کا کام کرتا ہے، زیور بناتا ہے۔ مجھے اس کے پاس لے گئی اور جا کر اس کو اشارہ کیا، اس سے کہنے لگی کہ یا ذہبی انظر الی ھذا اسرا مثل ھذا، یہ اس کو دیکھو، اس کی شکل دیکھ لو اور اسی طرح کا وہ شکل بنانی ہے۔ میں کچھ سمجھا نہ کہ یہ بیوی کیا اس کو کہہ رہی ہے، مجھے سمجھ بھی نہ آئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو مجھے کہنے لگے جی اب آپ جا سکتے ہیں، اتنی مجھے آپ کی جو ہے نا ہیلپ چاہیے تھی، مدد چاہیے تھی، تعاون چاہیے۔ میں نے کہا بیوی نہیں، میں تو اس طرح نہیں جا سکتا، آپ مجھے ماجرا تو بتائیں نا، یہ آپ مجھے لے آئیں اور آپ نے کہا کہ مجھے تعاون جو ہے چاہیے، اور اتنا آپ نے اشارہ کیا ہے اس ذہبی کو، اس سونار کو کہ اس کی شکل دیکھ لو، تو میں تو کچھ سمجھا نہیں۔ تو اس نے کہا خاتون نے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں اس کے پاس آئی تھی اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایک انگوٹھی بنا دو سونے کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بنا دیتا ہوں، لیکن اس خاتون نے یہ شرط ہاتھ رکھ دی کہ اس جو میری انگوٹھی بناؤ گے نا اس پہ شیطان کی شکل بنانی ہے، شیطان کی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جاہد خود لکھ رہا ہے کہ اس پر شیطان کی شکل بنانی ہے، تو ذہبی نے، سونار نے کہا کہ میں تو شیطان کبھی دیکھا نہیں، میں نے تو مجھے تو نہیں پتا کہ اس کی شکل کیسی ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں شکل دکھا دوں گی تو ایسی بنا دینا۔ تو اب وہ جاہد اپنی کتاب میں لکھتا ہے یہ کہ وہ خاتون جو ہے وہ میرے پاس آئی اور مجھے لے گئی اس کے پاس، اور اس کو جو اشارہ کیا کہ دیکھو ایسی شکل بناؤ جو میں نے تمہیں کہا تھا کہ شیطان کی شکل بناؤ۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ ادیب خود اپنے بارے میں لکھ رہا ہے کہ اس سونار کو خاتون کہہ رہی ہے کہ شیطان کی شکل ایسی ہوتی ہے، یہی بنا دو تم۔ تو یہ بڑی بڑی کتابیں لکھی پڑی ہیں، یہ ادب ہے، عربی ادب ہے، اور یہ ایسے اس کے اندر قصے، کہانیاں، یعنی حیوانات کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اور ایک کتاب الحیوان جاہد کی بہت بڑی مشہور ادب کی کتاب ہے۔ تو اس طرح یہ بڑا بڑا علم اس وقت اپنے پیک کو پہنچا، تو یہ لوگ کتابیں لکھتے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اس چینل سے اپنے یہ پروگرام جو کچھ ادبی ہیں اور اس طرح لطائف کی شکل میں ہیں لیکن بہت ہی سنجیدہ قسم کے ہیں، اس طرح کے لچر مذاق نہیں ہے، وہ انشاءاللہ میں بھی بیان کرتا رہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔